جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب. شفقت صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے گلگت بلتستان کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں آگے ہے کئی کانسٹیٹوئنسیز کے اندر. لیکن آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے امیدواروں کو پہلے ہی جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے ان کو توڑ کے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ انشور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم الیکشن جیت سکیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کا بھی آبجیکشن ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وزراء نے آ کر جو الیکشن رولز ہیں ان کی وائلیشن کی ہے, وہاں پر آ کر کیمپینز کی ہیں پوری اور کروڑوں روپے کی آفرز کی ہیں جس کی وجہ سے مینوپولیٹ کیا ہے چیزوں کو. یور ٹیک آن. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے آج سے چند روز پہلے ایک سروے دیکھا ہوگا اور اس سروے میں سب سے مقبول شخصیت پرائم منسٹر عمران خان ہے اور سب سے مقبول جماعت گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے. اور یہ ایک سروے نہیں تھا, یہ 2 سروے تھے, اور جو گیلپ پول ہے اور جو پلس ہے ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کے اندر آلریڈی جو ایک فیلنگ تھی وہ پرو تحریک انصاف تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے جو آپ سمجھیں بڑی قیادت تھی اس کو ڈالا, اور بلاول تو میرا خیال ہے کوئی 20-25 دن سے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قانون کے مطابق ایک ایم این اے ہے وہ جا کے تحریک نہیں کر سکتا وہاں پہ. اور ہماری پارٹی کے مین لیڈر تو گئے نہیں, اس میں علی امین گئے اور انہوں نے جا کے جلسے بھی چند ایک کیے اور اپنی گورنمنٹ کی, لیکن پوائنٹ ہے کہ یہ کس بنیاد پہ اعتراض کر رہے ہیں. سر میں ذرا یہ کلیئر کر دوں, وہ کہتے ہیں کہ جو نیب کی پبلک آفس ہولڈر کی انٹرپریٹیشن ہے آپ وہ کر رہے ہیں. ابھی شہری رحمان صاحبہ میرے ساتھ تھی, وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے مطابق تو ایم این اے پبلک آفس ہولڈر بن سکتا ہے, لیکن جو الیکشن کے رولز ہیں اس کے تحت جو ہے وہ یہ نہیں ہے. وفاقی وزراء کے جانے میں اور صوبائی وزراء کے جانے میں فرق ہے کیونکہ وفاق وہاں انفلوئنس کرتا ہے یا کر سکتا ہے. دیکھیں یہ غلط بات ہے, کیونکہ میں 5 سال پہلے جب اپوزیشن میں ایم این اے تھا تو ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی جا کے کسی بھی حلقے میں کیمپین کرنے کی, اور پرائم منسٹر عمران خان جو کہ اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, مطلب ون آف دی میجر لیڈرز تھے اپوزیشن کے, ان کو بھی اجازت نہیں تھی. تو یہ بلاول صاحب نے تو جا کے خیمے ٹھوک لیے, ان کے صوبائی وزیر بھی گئے وہاں پہ, وہاں سے فنڈز بھی لے کے گئے, ٹرانسپورٹ بھی لے کے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیش بندی صرف اس بات کی جا رہی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو یہ ہار رہے ہیں, اور وہ جو الیکشن کی ہارنے کی والی بات ہے وہ آپ کو پبلک اوپینین جو پولز ہیں ان میں نظر آ گئی. اور ابھی تک ارلی ڈیز ہیں, میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا, لیکن لگ رہا ہے کہ 10, 11, 12 حلقوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیچھے ہے اور پی ٹی آئی جو ہے آگے ہے, اور نون لیگ تو غائب ہی ہے. تو اب یہ خیر رزلٹ جیسے جیسے آئے گا پھر پتہ لگے گا, ہمیں پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں جو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ایک ٹف کمپٹیشن لگا رہی ہے وہاں پہ, جو کہ آئی وڈ سے آؤٹ آف نو ویئر ان ہو گئی ہے سارے پروسیس کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ تو پی ایم ایل این نے 5 سال وہاں گورنمنٹ کی ہے, ان کی بجائے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے کیوں نظر آ رہی ہے؟ واٹس دی ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی پہلے وہاں پہ حکومت کر چکی ہے 5 سال کے لیے, اور اس میں ان کے پاس کچھ سیلنگ پوائنٹس ہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ کیا, ہم نے آپ کے لیے وہ کیا. لیکن جو نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ تو بالکل جو 5 سال انہوں نے بربادی کی وہاں پہ, اس کے بعد میرا خیال ہے عوام ان کو تو ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ان کی بربادیاں کیونکہ 5 سال پرانی ہو گئی تھی, کچھ لوگوں کو بھول گئی ہوں گی, لیکن بہرحال الیکشن ہے. So you think People's Party's government was better than PMLN? Is that what you're saying? ان کی پرفارمنس ان سے اچھی تھی. I'm saying that it was not better. یہ نہیں کہ بہتر حکومت تھی, لیکن اس کو 5 سال ہو گئے ہیں تو ذرا تھوڑی سی میموری اس کی جو میموری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اچھا تو باقی ٹھیک ہے, بڑا اچھا الیکشن ہوا. آج آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹیں ساری جو آ رہی ہیں کہ بڑے اچھے ماحول میں ہوا. بالکل الحمدللہ آج پورا دن کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, سوائے اسکردو میں ایک چھوٹا موٹا واقعہ جو کہ اتنا میٹر نہیں کرتا, لیکن پھر بھی الیکشن ڈے والے دن پرامن طریقے سے پروسیس ہوا, پولنگ ہوئی, ٹرن آؤٹ اچھا رہا. ہمارے نمائندگان ہمیں بتاتے رہے کہ ٹرن آؤٹ اچھا تھا, وومن پارٹیسپیشن بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی. تو اوور آل ہمیں جو ہے وہ ایک پکچر اچھی دکھی. اس میں کریڈٹ گوز ٹو آر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جنہوں نے ایسا انوائرمنٹ بنایا کہ جس کے بعد ایسے علاقے میں جہاں پر
ہم گزشتہ روز جو دیکھ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی میجر جنرل بابر افتخار صاحب اور فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس، جہاں کراچی کا، بلوچستان کا، کے پی کے کا ذکر تھا، وہاں پر جی بی کا بھی ذکر تھا کہ وہاں پر بھی انڈینز انفلوئنس کر رہے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی ناخوشگوار واقعات، دہشت گردی کے واقعات ایکسپیکٹ کیے جا رہے تھے جن کو کاؤنٹر کیا گیا۔ کل شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود تھے انٹرویو میں، سرپرائزنگلی انہوں نے، اس پر آپ کی گورنمنٹ کی بھی پوزیشن پتہ چلے کہ انہوں نے جو بات کی ہے، تو جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ اشارہ ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کو یا پارٹیز کو احتیاط کرنی چاہیے جلسوں چلسوں سے کہ دہشت گردی کے کچھ واقعات شاید مستقبل میں رونما ہو سکتے ہیں، تو واٹ واز ہز آنسر؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو باتیں آج پریس کانفرنس میں ہوئی ہیں، یہ باتیں پریس کانفرنس میں کرنے والی نہیں ہیں، یہ ہمیشہ یہ معاملات رہتے ہیں۔ بھارت ہمارا دشمن ہے، جب آپ تشہیر شروع کر دیں گے کہ جناب حملے ہونے لگے، یہ رپورٹیں میں وزیر اعظم رہا ہوں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ تھریٹ آ گئی ہے۔ آپ ان تھریٹس کو اس طرح پبلکلی نہیں بیان کرتے، اگر میں ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کرتا۔ جی شفقت صاحب، میرا خیال ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہر جملہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا، بالکل آپ تھے، وزیر اعظم تھے، اور آپ کا ایک اپنی پالیسی تھی، اپنا خیال، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے شاہد صاحب کہ ایک ہندوستان ساری دنیا میں پرچار کرتا پھرتا ہے کہ جی وہ ٹیررزم کا وکٹم ہے، لیکن اگر آپ کو ایویڈنس آتی ہے اور بڑی مصدقہ ایویڈنس آتی ہے کہ وہ ہر چیز میں انوالوڈ ہے، پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، وہ پاکستان کے اندر سیبوٹاج کر رہا ہے، وہ پاکستان کی جو مختلف ایلیمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ہیں ان کو ہوا دے رہا ہے، تو اس کے بارے میں جب ایک مصدقہ ایویڈنس آتی ہے تو کیا اس کو پبلک میں نہ کیا جائے؟ کیا آپ کو کیا ہندوستان کی جو ریپوٹیشن آپ کے دانست میں خراب ہوتی ہے؟ میرے بھائی، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کو کاؤنٹر کر کے مقابلہ کر کے اس کو ختم کیا گیا، تو اس کو دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے اس پہ اپوزیشن کے لوگوں کا بھی ذکر ہوا ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے لگوں سے کوئی رابطہ کیا جائے گا کہ احتیاط کی جائے کہ جس قسم کی تھریٹس آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئٹہ میں بھی واقعہ پیش آیا، انفارچونیٹلی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو کچھ کر رہے ہیں گے کہ سمجھایا جا سکے کہ تھوڑی احتیاط کی جائے؟ دیکھیں، ابھی اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی اور جس میں پی ڈی ایم کے جو ہے لیڈران انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، تو وہ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہماری شدید لڑائی تھی مسلم لیگ نون سے، اور جب ہم دھرنے میں بیٹھے تھے اور جب وہ ایک بڑا اندھوناک واقعہ ہوا اے پی ایس کا، تو ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنا دھرنا جو ہے وہ ختم کیا، بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو ترتیب دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔